اس دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 63 سال تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، دن سوموار تھا، تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی، صبح فجر کا وقت ہے۔ بخاری کے پنوں کو الٹیں تو صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل فرماتے ہیں 4448 نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی پریشانی کو جھیل رہے ہیں، آپ مصلی پہ نہ آ سکے، لیکن جب ابو بکر صدیق نے تلاوت کرنا شروع کی تو پیارے پیغمبر نے اپنے کمرے سے، اپنے غرفے سے چادر اٹھائی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، میرے نبی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑے امامت کرا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے نبی گویا مصلی پہ آ کر امامت کے منصب پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ قدم توڑے سے پیچھے ہوئے، صحابی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر نماز کی حالت میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی اپنی نماز خراب کر بیٹھیں گے۔ اتنے میں میرے نبی نے اشارے سے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں پوری کر لو۔ یہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کے وقت کا میں حوالہ دے کر بخاری شریف سے بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے پردے گرا دیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے ہو گئے، امتیوں نے نماز پڑھی۔ یہ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہوئی۔ اس کے معاً بعد 4449 نمبر کی حدیث اٹھائیں، صدیقہ عائشہ پردے کے اندر کی بات بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اور آپ کی ماں، ہماری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کر رہی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، تاجدار کائنات کی گردن، آپ کی سر، آپ کا جسد مبارک میرے بازوؤں میں ہے، میری گود میں ہے، میرا نبی میری گود میں، میرا شوہر میری گود میں ہے۔ میرے نبی بخار کی شدت میں اتنا تڑپ رہے ہیں کہ میرے نبی اپنی زبان سے بول بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے عبد الرحمن آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں، ہاتھ میں ایک مسواک تھی، مسواک لے کر اپنے منہ میں مسواک کر رہے تھے۔ میرے رسول کی نگاہ عبد الرحمن کی اس مسواک کی طرف گئی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے رسول سے پوچھا، اپنی گود میں لیے ہوئے کائنات کے امام سے پوچھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ میرے نبی نے اشارے سے کہا فاشار برأسہ النعم، ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ زبان سے نہیں بول سکے کیونکہ بخار بڑا زیادہ تھا، اشارے سے کہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک مانگی، نبی کے منہ میں دے دیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بخار کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ آپ مسواک کو بھی نہیں کچل سکتے تھے، مسواک آپ کو بھاری پڑ رہا تھا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا او جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج بتائیے اگر آپ کہیں تو میں مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر دوں۔ عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا، پھر محمد عربی کو مسواک کرائی گئی۔ صدیقہ عائشہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر گود میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی کے بغل میں ایک برتن بھی رکھا ہوا ہے جس میں ایک پانی بھی ہے۔ میرے نبی پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، پھر پانی لیتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، ایسے معاملہ چل رہا ہے۔ اتنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور یوں دعائیں کرنے لگے اللہم بالرفیق الاعلی۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ زبان سے آواز تو نہیں نکل رہی تھی لیکن آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ میں نے یوں کان لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے تو میرے کان میں آواز آئی اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ اسم
موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ عائشہ بیان کرتی ہے میرا سرتاج میرے گود میں ہے، یہ دعائیں کر رہا ہے، اتنے میں ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں اور آپ کی روح آسمان میں پرواز کر جاتی ہے۔ میرا نبی دنیا سے چلا گیا۔ قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میں نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ اللہ کے پاس واپس چلے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ دنیا کی ساری عوام زندہ رہے گی؟ نہیں، سب کو مرنا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی علیہ السلام کا حال تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا حال تھا وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں 4446 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سرتاج میری گود میں ہے اور بیماری کی حالت میں ہے، پریشان حال ہے، میں آپ کی پریشانی کو دیکھ رہی ہوں، پیالے سے وہ پانی اٹھانا دیکھ رہی ہوں، مسواک نہ کچل پانا دیکھ رہی ہوں، میرے نبی کی وہ طرف جو آخری لمحے میں نے دیکھی ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، واللہ لا اکرہو شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی اس روح نکلنے کے منظر کو دیکھنے کے بعد دنیا کے کسی بھی انسان کی موت کو میں برا نہیں سمجھتی تھی، مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی گود میں سرور کائنات کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، یہ ام المومنین کا بیان ہے۔ منظر آپ دیکھیے اور اپنے آج کے سماج کے لوگوں کو دیکھیے، ابھی سے لائٹیں جل رہی، ابھی سے روشنیاں چل رہی، اور یہ 12 ربیع الاول کے دن مدینے کا منظر بیان کر رہا ہوں، نبی کے گھرانے کی حالت بیان کر رہا ہوں۔ نبی کے دانتوں سے مسواک نہیں کوچا جا رہا ہے، ہم حلوے پہ حلوے کھا رہے ہیں، نبی ہاتھوں سے اٹھا کر پانی اپنے چہرے پہ پریشانی کی وجہ سے مار رہے ہیں، ہم سبیلوں پہ سبیلے لگا رہے ہیں۔ نبی کی حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ صدیقہ عائشہ اس درد کو بیان کر رہی ہیں، ہم اچھل رہے ہیں، ہم ڈانس کر رہے ہیں، ہم ناچ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، منظر دیکھنا چاہتے ہو 12 ربیع الاول کو مدینے میں کیا ہوا تھا؟ آؤ فاطمۃ الزہرا کو بتاتا ہوں، آؤ میں اہل بیت کے چراغ کی بات بتلاتا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب المغازی اٹھاؤ، 4462 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ جب ایک بیٹی نے اپنے باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، پریشانی دیکھی، چادر کو یوں اٹھاتے اور پلٹتے ہوئے دیکھا، فرمانے لگی وا کربا ابا، ہائے میرے باپ کی پریشانی، ہائے میرے باپ کی پریشانی۔ نبی کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا اے میری بیٹی لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے بعد سے تیری بیٹی تیرے باپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے، آج جو ہونا ہے ہو جائے گا، آج کے بعد سے تیرا باپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، فاطمۃ الزہرا کا درد دیکھو، جس کا باپ دنیا سے گیا اس کا درد سنو، اور دنیا کے لوگوں نبی علیہ السلام جس دن دنیا سے گئے ہیں اپنے جشن کو منانے والا سنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جب یہ اپنی بیٹی کو کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، فاطمۃ الزہرا نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمۃ الزہرا نے کہا تھا وَأَبَتَا أَجَابَ رَبًّا دَعَا وَأَبَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَا وَأَبَتَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَا، اے ابو جان آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ چلے گئے، بیٹی کو یتیم بنا دیا، آپ کو اللہ نے جنت کی دعوت دی، آپ نے لبیک کہہ دیا، اپنے یاروں کو آپ نے چھوڑ دیا، اے ابا جان مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اب جبرائیل کس کے پاس آئے گا، اب جبرائیل تو بھی سن لے، تجھے اب زمین پہ نہیں اترنا ہے۔ نبی پاک کو قبر میں اتار دیا گیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، نبی کے غلام تھے۔ اب حضرت فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں ایک بیٹی کا درد دیکھو، کہتی ہے یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، اے انس کیا تم لوگوں کے دل نے یہ گوارا کر لیا، سرور کائنات کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی، تم نے ان کو زمین میں قبر کے اندر دفن کر دیا۔ یہ بخاری کے پنوں پہ درج ہے، یہ نبی علیہ السلام کے جانثاروں نے، علماء امت نے اس کو نقل فرمایا ہے، یہ ایک سچائی ہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو اپنی خیر منائے۔ جو
احادیث کا منکر ہو جاتا ہے، احادیث کے خلاف اپنے آپ کو جانا پسند کرتا ہے۔ یہ ایک منظر تھا جو فاطمہ نے بیان کیا رضی اللہ عنہا۔ ایک دوسرا منظر سنو، نبی کے دائیں ہاتھ، نبی کے بائیں ہاتھ ابو بکر و عمر کی حالت کیا تھی ہم سب نے سنا ہے۔ عمر فاروق محبت میں یہ کہنے لگے، جو بولے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے گردن پہ میری تلوار چلے گی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد چلے گئے ہیں، یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کا جذبہ تھا، یہ آپ کی جوش تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا لگاؤ تھا۔ ابو بکر صدیق باہر تھے، واپس آتے ہیں، نبی کریم کے سر سے چادر اٹھاتے ہیں اور ایک اللہ کے نبی کے پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، او میرے یار، او میرے پیارے ساتھی، او نبی علیہ السلام، آپ کو دوبارہ موت نہیں آ سکتی، یعنی آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابو بکر باہر نکلے کمرے سے، لوگوں کا مجمع دیکھا، عمر کی حالت دیکھی، فرمایا عمر اجلس۔ عمر فاروق نے کہا میں نہیں بیٹھتا، فرمایا اجلس، کہا میں نہیں بیٹھتا، فرمایا اجلس، کہا میں نہیں بیٹھتا۔ عمر فاروق کی جب یہ حالت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں، منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اے لوگوں سنو، اپنے ہوش کو نہ کھو، ہمارے محبوب تھے، رہیں گے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ ایک سچائی کا انکار کر دیا جائے۔ سنو، تم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے وہ بشر تھے، ان کو جانا تھا، چلے گئے، انتقال فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اسے کبھی نہیں موت آنے والی۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ لو۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ نبی کو انسان تھے، آپ کو جانا تھا، گئے۔ ہم مسلمان کسی انسان کی پرستش نہیں کرتے، ہم مسلمان کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا رب وہ ہے وتوکل علی اللہ الذی علی الحی الذی لا يموت، ہم اس رب پہ بھروسہ کرتے جسے موت کبھی نہیں آتی۔ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، یہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر بغیر دلیل کے نہیں بات کرتے۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران تلاوت کرنے لگے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ او لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جائے، اگر یہ انتقال فرما جائے، اگر یہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور اگر چھوڑ دو گے تو محمد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بگڑے گا تمہارا کہ تم مرتد ہو گئے، تم دین اسلام سے اپنے آپ کو پھیر کے جاؤ گے۔ عمر فاروق نے جب یہ آیتیں سنی، ابو بکر کی زبان سے تلاوت سنی، عمر فاروق کہتے ہیں میں آیت سن کے ہکا بکا رہ گیا، مجھے لگا یہ آیت ابھی اتر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مدینے کی جس گلی میں جو صحابی گزر رہا ہے ہر ایک کی زبان سے نکل رہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ اس گلی میں بھی وہی آواز، دوسری گلی میں بھی وہی تلاوت، تیسری گلی میں بھی وہی تلاوت، ہر صحابی کی زبان سے یہی قرآن کی آیت چل رہی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں یہ حقیقت میں نے تسلیم تو کر لی، لیکن نبی کا جانا اتنا تکلیف دہ ہوا کہ میرے پاؤں مجھے سنبھال نہیں رہے تھے، میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا، لیکن مان گیا کہ ابو بکر ہم سے زیادہ علم والے ہیں۔ او میرے بھائیو، یہ ابو بکر کی حالت ہے، یہ ابو بکر صدیق کا بیان ہے، یہ عمر فاروق کا بیان ہے۔ ان کو تو جھوٹا نہیں مانو گے نا، ہم تمہاری نظر میں اگر جھوٹے ہیں مانو صحیح، لیکن جو باتیں پیش کر رہے ہیں بباگے دوہل ہے، حوالے کے ساتھ ہے، نقل کرو اور حوالہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایک اور منظر بیان کرتا ہوں، اس دن مدینے کی کیا حالت تھی، اس دن مدینے کا منظر کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، انس بن مالک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کر چکے ہیں، وہ مدینے کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں
جب ہمارے پیغمبر مدینہ آئے تھے، جب ہم غور سے سنیے، حدیث بڑی پیاری ہے، فرمایا لما كان اليوم الذي دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، جب رسول اللہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا۔ ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلم منه كل شيء، لیکن جس دن محمد عربی نے مدینہ کو الوداع کہہ دیا، اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا، مدینے کے لوگوں کے چہرے سے مسکان ختم ہو گئی، مدینہ پورا بے نور نظر آنے لگا، پورا مدینے پہ جیسا لگا پہاڑوں کا غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، پورا مدینہ ظلمتوں سے گھر گیا۔ یہ انس ابن مالک کا بیان ہے، حدیث صحیح ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں 12 ربیع الاول کو مدینے میں کیا ہوا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں دعوت دیتا کہ آپ چلو ماتم کرو، کیونکہ میرے سامنے بخاری کتاب الجنائز کی 1282 نمبر کی وہ روایت بھی ہے جس میں میرے پیغمبر کہہ کے گئے ہیں یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے اوپر سوگ منائے، کسی کے جانے پر سوگ منائے 3 دن سے زیادہ سوائے اپنے شوہر کے، اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن دنیا کے کسی اور ہستی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں میرا نبی جو سکھا کے گیا، میرے پیغمبر جو دے کے گئے اس پہ آؤ، یہی محبت کی دلیل ہے۔ اگر اس پہ نہیں آتے ہم کہیں گے، آج بھی کہتے ہیں کل بھی کہیں گے، قیامت تک کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تمہاری محبت دلیل مانگتی ہے جو تم دلیل دے نہیں سکتے۔ میرے نبی کے کلمے کے پڑھنے کا مطلب بھی جان لو، ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علماء بیٹھے ہیں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب رسول ہم نے مان لیا تو پھر ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہے تصدیقہ فیما اخبر، جو آپ نے کہا منو ان مانا جائے، تسلیم کیا جائے، تصدیق کی جائے، وطاعتہ فیما امر، اور آپ نے جو کہا اسے کیا جائے۔ میرے نبی نے ماتم کی اجازت نہیں دی، اس لیے ماتم والوں کے خلاف بھی ہم بولتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جشن کی برتھ ڈے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ہم ان کے بھی خلاف بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، میرے رسول کی ایک حدیث دکھا دو، میرے رسول کے یاروں کا ایک مجمع، ایک جلوس دکھا دو، جاؤ قیامت تک کے لیے تمہیں اجازت ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ ڈھکوسلے بازیاں نہ کرو، یہ بلا دلیل اسلام پہ چلانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ عوام بے وقوف نہیں ہے، اس کے سامنے دنیا ہے، یہ دلائل کو سننا جانتی ہے، یہ دلائل کو دیکھنا جانتی ہے، یہ دلائل کو سمجھنا جانتی ہے۔ آؤ دلائل کے میدان میں اترو، پھر اس کے بعد بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیروکار بنائے، آپ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔